بسم اللہ الرحمن الرحیم التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ناری تکبیر. کافی صاحبان تشریف فرما ہے، کوشش کریں بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید. جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی، روحانی، جسمانی طور پر جشن پاک میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت آل محمد پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار شیعہ احباب کو شعبان المعظم میں ہر نازل ہونے والے نور کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے. خیر مبارک. اور اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما. بانیان جشن کے رزق، جان، مال، عزت، بخت میں مالک مزید اضافہ فرما. حاضرین جشن مومنین و مومنات کے رزق میں مالک مزید اضافہ فرما. تمام کے نیک تردل حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما. جن جن احباب نے بہت بڑی رات کریم اللہ، جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، علیم بذات صدور ہے، مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین مومنات بے اولاد ہے مالک جلد سے جلد نمازی، عزادار، ماتمی، فرزند وارث عطا فرما. مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی
سعادت نصیب فرما، ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، سارے مل کے آواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ دیر بھی آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ جشن کا تعلق منانے کے ساتھ ہے، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہو، بہت بڑی رات ہے، جھولی پھیلا کے جتنے جملے میں نے پڑھنے ہیں آپ نے جھولی پھیلا کے وصول کرنے ہیں تو پاک سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک وقت کی ضرورت میں بات کرتا ہوں پھر آگے سفر کرتے ہیں۔ سرکار دو بہت ہی خوبصورت ذاکر آپ نے سریلے سن لیے ہیں، اور دو سریلے ذاکروں کے بعد ایک مولوی صاحب کا پڑھنا، وہ بھی سرکار جشن کا پڑھنا، تو آپ کے میرے سوسیوں کا نام مومنین صاحبان ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہم سفر بنیں گے تو منزل قریب ہے۔ وقت کی ضرورت ایک بات ہے، ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے، وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی جان بزرگوں امن قائم کیا جائے۔ ایک لمحہ چاہیے ایسے نا سرکار، کوشش ہے نا ہماری کہ امن قائم کیا جائے۔ یہ اس چک کا جو بڑا بندہ ہے، بڑا بزرگ ہے ہمارا، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ جو میرے چک کا امن ہے وہ قائم رہے۔ ایسے نا بھائی، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اپنے گھر کے بڑے فرد ہیں، تو ان کی یہ کوشش ہے جو ان کا گھر، ان کا خاندان ہے، اس کا امن قائم رہے، اور مزید اگر کوئی بات ہے تو وہ قائم کیا جائے، یعنی امن قائم کیا جائے، امن قائم رہے۔ کوئی شہر کا بڑا بندہ ہے، سر اٹھاؤ، شہر کا بڑا فرد ہے تو اس کی کوشش ہے ہمارے شہر کا امن قائم رہے۔ کوئی تحصیل کا بڑا فرد ہے سرکار، اس کی کوشش ہے ہمارے تحصیل کا سرکار امن قائم رہے۔ کوئی ضلع کا بڑا بندہ ہے، اس کی کوشش ہے ہمارے ضلع کا امن قائم رہے۔ کوئی پنجاب کا بڑا بندہ ہے، اس کی کوشش ہے ہمارے پنجاب کا امن قائم رہے۔ کوئی صوبے کا بڑا افسر ہے، اس کی کوشش ہے ہمارے صوبے کا امن قائم رہے۔ پاکستان کا بڑا فرد ہے تو اس کی فیصلہ آباد والوں کوشش ہے کہ ہمارے پاکستان کا امن قائم رہے۔ دنیا کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے ہماری دنیا کا امن قائم رہے۔ سر اٹھاؤ، یہ سارے بزرگ مل کے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن بھائی مکمل طور پہ یہ امن کو قائم نہیں کر سکتے، مکمل امن ان سے قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے آتے ہی پر سروی پر پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا، تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، فیصلہ آباد والوں، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود کہا ہے۔ سبحان اللہ، جو قائم کی ریت ہو، جو قائم کی ریت ہو، یا جو قائم کی ریت ہو، ہاتھ اونچے جاؤ، ہے نہیں۔ اللہ اکبر، آپ جیے سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو۔ اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ عدلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے آج تک قائم کیا ہے، جو آج بھی پردہ غیبت میں محمد کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ دیکھیں مہنگائی، ہر طرف مہنگائی کو رونا ہے نا، کہ فیصل آباد میں نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی ہے نا، بندے پریشان ہیں نا سرکار مہنگائی کی وجہ سے۔ اس مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں سرکار بزرگوں، پابندیوں کے باوجود، موسم کے باوجود، رات کے اس پہر میں گلی گلی میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا، فکرے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں
پابندیوں کے باوجود گلی گلی میں ذکر محمد و آل محمد کا ہونا اس بات کی پچھلے سرداروں دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو نوکر کے فکرے پہ پہنچا ہے۔ ہم وہ قوم ہے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے خیرات کے لیے۔ مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے بڑا پچھتائے گا وہ بندہ جو اس وقت بھی امام بارگاہ سے باہر ہے۔ میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں، تو سوال کر افتخار حسینی تو نے جو کہا ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے، ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے، تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم، ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ جیو یہ ہاتھ نہیں ہے، کش کون ہے؟ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو حیدری۔ کل بھی ہمارا وارث محمد تھا، آج بھی ہمارا وارث محمد ہے۔ اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں سرکار ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ نظام ہدایت۔ نظام بھجن ہدایت۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں ہدایت کا انتظام بنایا، یعنی پہلے اللہ نے ہادی کو بھیجا۔ وضو پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے جوانوں کو بولنا چاہیے ہادی بھیجا، پھر مخلوق کو بھیجا، یعنی روز محشر، روز قیامت، روز محشر، روز قیامت کوئی بندہ اللہ سے یہ شکوہ شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی کے اتنے سیکنڈ بغیر ہادی اور ہدایت کے گزارے۔ پہلے ہادی پھر مخلوق، پہلے ہادی، سارے بولیں گے پچھلے سردار، پہلے ہادی کا انتظام کیا یعنی ہدایت کا انتظام، پھر مخلوق کو بھیجا۔ پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں ابو البشر کہتے ہیں۔ ابو البشر حضرت سرکار آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم جب تشریف لائے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھنا چاہیے، جب حضرت آدم تشریف لائے کوئی بندہ بشر نہیں۔ اب ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، جب ہے کچھ نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ جب بھجن ہے کچھ نہیں تو ہدایت کیسے؟ ہدایت کسے کرے؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے پہلے ہادی بھیجا، پھر مخلوق کو بھیجا۔ جب مخلوق آئی، ہادی نے اپنی رسپانسبلٹی نبھائی اور حضرت آدم لوگوں کے قریب آئے اور لوگوں کے قریب آ کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ قولو لا الہ الا اللہ۔ آپ نے پہلا کلمہ سنا ہے نا؟ سنتے رہتے ہیں ہم، سکولوں میں بھی آگے سنتے ہیں، یہ جی پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ۔ پہلا کلمہ کون سا ہے؟ قولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ پہلا کلمہ ہے بھائی، میں آپ کو جو بتانے لگا، پہلا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا، بھائی مجھے دیکھیں، لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے قریب آئے، لوگوں سے آ کے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں سے اللہ کی بات کی تو
توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ توحید کی بات نہیں کرتے۔ میں جشن سرکار امام زمانہ میں صرف توحید کی بات کرنا چاہتا ہوں، سر اٹھائے۔ اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کی ربوبیت کی بات کی، اللہ کے کریم ہونے کی بات کی، اللہ کے رحیم ہونے کی بات کی، اللہ کے جبار ہونے کی بات کی، اللہ کے قہار ہونے کی بات کی، اللہ کی یکتائی کی بات کی، اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، ابو البشر ہے، پہلا خلیفہ ہے، پہلا ہادی ہے، نبی اعظم ہو کے جس اللہ کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے تھوڑا سا ساتھ چاہیے آپ کا، میں ایک منزل پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی ہو کے جس اللہ کی وحدانیت کی سرکار ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے جو حضرت آدم پہلے خلیفہ پہلے ہادی نے لوگوں کو جواب دیا ہے، وہ لوہے دل پر سرکار نقش کرنے کا ہے؟ کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے، بتانے والا ہے، آدم سے پہلے ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کسی سے سرکار سنا ہے کہ وہ ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا مان لیتے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ اللہ کی بات، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ حضرت آدم نے کہا کائنات کے نظام کا چلنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا برآمدنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، سر اٹھائے، سورج کا نکلنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، چاند کا غروب ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ نبیوں کے جناب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، کبریائی کی بات ہوتی رہی، اللہ کے قریب ہونے کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب ملتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھاجن دنیا میں تشریف لائے اور آ کے اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، کبریائی کی بات کی، اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لیکن سوال کا جواب دے۔ جس اللہ کی وحدانیت کی نبی ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے، جس کی کبریائی کی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا، پچھلے سرکاروں ہاتھ بلند ہونے چاہیے، پتہ چلے کاروان ولا میں آپ ہمارے ساتھ شریک بیٹھے اور کھڑے ہیں۔ کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بروقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہ دنیا میں تشریف لائے اور آ کے اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اور لوگوں سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے۔ جس اللہ کی وحدانیت کی نبی ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کلیم اللہ نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بروقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ فیصلہ باد والوں یہ نبی بھی چلے گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے اور آ کے توحید کی بات کی، اللہ کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے قریب ہونے کی بات کی، اللہ کے جبار ہونے کی بات کی، اور لوگوں سے کہا پڑھو لا
लेता रहेगा और आप कितने नबियों के नाम सुनते रहेंगे। नहीं इतना वक्त मेरे पास नहीं, इतना वक्त आपके पास है। मैं नतीजे का जुमला आपकी झोली में निछावर करने लगा हूँ। नबी आते रहे, तौहीद की बात होती रही, वहदानियत की बात होती रही, सवाल होते रहे, जवाब मिलते रहे। सवाल यही हुआ देखा है, कहा देखा नहीं, दलील क्या है? फरमाया कायनात के निज़ाम का होना। मेरी उंगली पकड़ो, मुल्क इराक है, शहर नजफ है, मस्जिद कूफा है, मिंबर आज़म है, वहां पे आपके और मेरे मुर्शिद अली खुतबा तिलावत फरमा रहे हैं। या मजमे के वक्त से बंदा खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता है या अली, आप जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, क्या आपने खुद उस अल्लाह को देखा? अली फरमाते बैठ, अली उससे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। जियो जियो, ये हाथ नहीं है, कशकोल है, हाथ ऊंचे दो सवाल हुए हर नबी से आपने देखा है, और दूसरा सवाल क्या है? दलील क्या है? ना यहाँ पर हाथ रखना, दलील क्या है? अली शहनशाह से जब दोनों सवाल हुए, सर उठाओ, जब अली शहनशाह से दोनों सवाल हुए, सवाली ने पूछा कि आपने उस अल्लाह को देखा? अली फरमाते अली इसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। सवाली कहता है दलील क्या है? कि वो है अपने सीना तौहीद का जीने पे अली हाथ मार के कहते हैं अल्लाह होने की सबसे बड़ी दलील। देख भी रहा है, पूछ भी रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिछले सरदार हाथीचे उसके वजूद की बड़ी दलील है। मैंने नहीं कहा। सरकार मुस्लिम को जानते हैं, सरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील जब अपना आखिरी खुतबा तिलावत फरमाया जनाब मुस्लिम बिन अकील ने, इसी बात की दलील में मैं बात करने लगा हूँ। सरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब अपना आखिरी खुतबा तिलावत फरमाया, उसमें ये जुमले कहे। 30,000 का लश्कर है जनाब मुस्लिम के सामने। कितने? 30,000। सरकार यहाँ पर 30,000 लश्कर सामने, सालों आंखों में आंखें डाल के जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इस बात की दलील दी। क्या कहा? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। फरमाया हर हम्द है अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए ताकि अपनी जात पर दलील दे सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी जात की दलील के लिए मोहम्मद और अली को बनाया, और फिर क्या क्या? वो अल्लाह क्योंकि नजर आता नहीं था, गायब का तज़किरा है ना सरकार, आज भी गायब का तज़किरा है। वो अल्लाह क्योंकि नजर आता नहीं था, फिर इन दोनों को अपना कायम मकाम बनाया। अल्लाहु अकबर। फिर सरकार इन दोनों को, दोनों से मुराद क्या है? सरकार मोहम्मद, सरकार अली, इन दोनों को बात आगे की है। एक मशअले हमें बताने लगा कि जो जनाब मुस्लिम ने बताई है, अब तक पहुंचाने आपकी अमानत। इन दोनों को अपना कायम मकाम बनाया। फिर इन दोनों में से अल्लाह ने एक को अपनी रूह बनाया, बेदार होना, और एक को अल्लाह ने अपना नफ्स बनाया। और फिर जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील 30,000 की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं, दुनिया वालों याद रखो, फिर इन दोनों में से अल्लाह ने एक को ताजे मशीयत बनाया और एक को अपने इरादे की तलवार बनाया। बेदार होना, बेदार होना, बेदार होना।
حضرت مسلم بن عقیل نے جو گلدستہ بتایا ہے وہ میں آپ کی جھولی میں نچھاور جشن پاک میں کرنے لگا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل فرمائے دنیا والوں یاد رکھو پھر یہ دونوں ہستی یعنی محمد اور سرکار علی پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے. اور یاد رکھو اب ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر چہرے پہ مسکراہٹوں میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگو. ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جی نماز پڑھی جائے وجہ کیا ہے جنت مل جائے, روزے رکھتے ہیں وجہ کیا ہے جی جنت مل جائے, تسبیح پڑھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جنت مل جائے, زکاتے دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جنت مل جائے, حج پہ 10 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جنت مل جائے. لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے موالیہ نے حیدر کرار کو کیا کہا, فرمایا دنیا والوں یاد رکھو امشو الہ غبار فارس, کوئی مائی کلال میری بات کی رد پیش کرے میں اپنی شہرت نہ کاٹوں لطف میں شک ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا امشو الہ غبار فارس ابا عبداللہ الحسین تاصل الجنہ. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے ذرات کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تاصل الجنہ, جنت میں پہنچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے حیدر 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 سبحان اللہ. آپ جی ہیں اللہ اکبر. حسین نہیں کیا شان ہے جناب حضرت مرتجز پاک کہ سموں سے اڑنے والی ذرات کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ صراط مستقیم جنت میں پہنچے. آگے چلے سرکار علی وہ طلسم الہی ہے. دیکھیں چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے. پچھلے سردار میں اتنا بڑا جشن ہے اور آج بھی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو اس کے اپنے مقدر کا ماتم ہے. سرکار ایسے ہے نا سرکار, وہ قبر میں بھی اسے خوشی نصیب نہیں ہونے والی, اتنی بڑی رات میں جسے خوشی نصیب نہ ہو. ہاں ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہو. میں نہیں کہہ رہا, یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں ان کے لیے ہے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اور پھر اتر جاتے ہیں. سرکار پچھلے سردار بزرگوں دعا فرمائیے گا ان کے لیے سرکار جن کے چہرے سرکار آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اٹھا جاتے ہیں. ان کے بارے میں ساتھ میں مولا نے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ہے رسول کافی سے بڑی کتاب تو کوئی نہیں ہے. قرآن نہج البلاغہ کے بعد مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب. ساتھ میں مولا نے فرمایا کیا فرمایا انما المؤمنین, ایک لمحہ چاہیے لطف لیجئے گا, انما المؤمنین لیخرجان فیلتقیان فیذکران للہ فضلنا فلا یبقى علی وجهه ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد حتى ان روحه لتستغیث من شدۃ من التعجیل والالم. میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کے اور میرے ساتھ میں سرکار فرما رہے ہیں. معصوم نے فرمایا انما المؤمنین لیخرجان فیلتقیان فیذکران للہ فضلنا فلا یبقى علی وجهه ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد حتى ان روحه لتستغیث من شدۃ من التعجیل والالم. معصوم نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے. بیدار ہونا میں نتیجہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں. معصوم نے فرمایا کہ بھاجن صبح ہوتی ہے ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے ایک ادھر سے نکلتا ہے. بازار کے کسی موڑ میں گلی کے کسی کونے میں وہ دونوں مومن آپس میں مل جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہم اہل بیت کے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے. بیدار ہونا جو رات کی اس پہر میں اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے چولی پھیلا کے جشن سنیے گا. باتوں باتوں میں ہم اہل بیت کے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے. فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟
بچتی، ایسی نہیں بچتی جس میں کڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے۔ معصوم نے فرمایا پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم، حتیٰ کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل، بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا۔ شیطان کی روح سرکار چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل اور روکو فضائل اور روکو فضائل اور روکو فضائل، اور میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے کہ 14 کے فضائل پڑھے جائے اور کسی ایک چہرے میں گڑھے یا لعنت کے آثار ظاہر ہو، وہ عالم ہو یا جاہل، سید ہو یا امتی، اپنا ہو یا بیگانہ، پاکستانی ہو یا باہر کا، سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، عقیدہ اجازت ہے تو بندہ بولے ہاتھ اونچے۔ جی ہے صدا سلامت شیطان کے چہرے آگے چلے سرکار علی وہ طلسم الہی ہے جس نے پرکار مشیت کو بھی مشیت کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا۔ بزرگ ہے مالک آپ کو صحت عطا فرمائے، دوسرا علی نہیں بنانے دیا۔ پھر دیکھو کتنی عظمت کا مالک ہے آپ کا اور میرا مرشد حسین۔ علی کون ہے؟ جس نے پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا۔ پھر سوچو کتنی اونچائی پہ ہے آپ کا اور میرا مرشد حسین، اس کے گھر میں جو بھی آیا وہ علی ہے۔ علی اکبر، علی اصغر، تینوں نام علی۔ مولا نے یہ کہا ہے کہ اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام بولیں۔ آپ اس وقت نام لیں گے تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، اللہ مجھے 1000 بیٹیاں عطا فرمائے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ صلوات پڑھنے بولے۔ اچھا اب ان میں تینوں بیٹے، تینوں کے تینوں سرکار علی زین العابدین، نام علی ہے، لقب سجاد ہے، لقب زین العابدین ہے، لقب سید الساجدین ہے سرکار۔ اب درمیان والے بیٹے کون سے ہیں؟ جناب علی اکبر ہیں، تو درمیان والے ہیں اکبر۔ اکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑا۔ اصغر کسے کہتے ہیں؟ سرکار چھوٹا۔ ہیں درمیان والے، جبکہ ان کا نام ہونا تو بڑے تو جناب علی اکبر جناب سجاد ہوتے جب بڑے ہیں ہی جناب سجاد ہوتا، علی اکبر اور سجاد ہوتے۔ ان کا نام کیا ہوتا؟ علی اوسط، درمیان والے، جناب علی اصغر، آخر والے۔ نام ان کا بھی علی اکبر کیوں ہے؟ سر اٹھاؤ میں راز کھولنے لگا ہوں۔ 60 ہجری تک یہ اکبر نہیں تھے۔ خدا کے لیے پچھلے سرداروں ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ میرے صاحبان باہر تشریف فرما اور نوکر کے فکر وصول کرو، بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کی فکر میں آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ 60 ہجری تک یہ بھی علی تھے، اکبر نہیں تھے، لیکن جیسے ہی 10 محرم 61 ہجری کا چاند اور سورج طلوع ہوا، جناب علی اکبر نے اپنے چہرہ اقدس سے ہلکا سا نقاب سرکایا تو 9 لاکھ شامیوں نے حسن علی اکبر کو دیکھ کے فقط ایک جملہ کہا، اللہ اکبر۔ جو علی اکبر کے ماتمی ہو ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ 9 لاکھ شامیوں نے کہا اللہ اکبر اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھی چرچا خدا سلامت. اس سے آگے چلے سر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. توجہ جو جشن منانے کے لیے آئے ہیں وہ تو جملے سنیے گا. پروردگار کہہ رہے ہیں وہ ہے اللہ, وہ ہے اللہ جو مایوسیوں کے بعد بارشیں برساتا ہے. سرکار دعا فرمائیے کہ بزرگ ہیں جو, اور لفظ کیا ہے وہ ہے اللہ. جس کی طرف وہ کا اشارہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. توجہ, وہ ہے اللہ جو مایوسیوں کے بعد بارشیں برساتے. پھر آگے کیا کہا فرمایا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. سرکار وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ, اور وہ اپنی رحمت کو نشر کر دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے. اور کیوں نہ پھیلائے, فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. کیوں نہ پھیلائے, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہ صاحب حمد ولی جو ہے. اللہ اکبر. ایک لمحہ چاہیے مجھے پرواز کے لیے, مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے, تو قائم کریے تو آپ کو بولنا چاہیے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وہ صاحب حمد ولی جو ہے. یعنی قرآن بتا یہ رہا ہے کہ حمد کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے. تھک گئے ہیں آپ, تھک گئے ہیں. حمد کا حقدار بھی وہی جو ولی. دو آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں, اس پر توجہ رہے گی تو لطف آئے گا. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. آگے کیا ہے فرمایا ایک اور آئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اب آپ نے لفظ ہوا جو ہے نا, اس کے بعد والے لفظ کے رشتے پہ نظر رکھنی ہے کہ ہوا کے بعد لفظ کون سا آ رہا ہے. توجہ سے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, وہاں ہوا کے بعد اللہ. توجہ, پچھلے سردار وہاں ہوا کے بعد اللہ, یہاں ہوا کے بعد ولی. یعنی قرآن بتا یہ رہا ہے کہ اللہ چھپ جائے تو ہوا بنتا ہے, وہ ظاہر ہو جائے تو وہ ولی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو قائم کی رہی ہے تو ہاتھی چلے جاؤ ہے. سبحان اللہ. بس ختم کرنے لگو, دو باتیں کرنی ہے. وہ چھپ جائے ہوا ہویت مرضی کے عالم سے جا کے پوچھئے. ہوا لفظ ہوا ہویت غائب مطلق. غائب کا تذکرہ ہے نا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ جی سرکار قائم غیبت میں رہ کے, غیبت میں رہ کر وہ ہدایت کرتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ غائب بھی ہو اور ہدایت بھی کرے. میں نے کہا شیطان غائب ہے, بہکا کیسے دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیدار ہونا خدا کے لیے. بہکا سکتا ہے تو ہاتھی ہدایت بھی کر سکتا ہے. ہوا ہے ہویت سے نکلا, ہویت ہے غائب مطلق. سر اٹھاؤ فیصلہ آباد والو. والیان حیدر کرار, میں فکرات کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں. ہوا ہویت غائب مطلق, اور 14 کے 14 معصوم, 14 معصوم اس کی ہر شے کے مظہر ہے. چاہیے بالکل قریب کھڑا ہوں. 14 کے 14 معصوم سرکار بھائی جان اس کی ہر شے کے بھائی مظہر. اور پھر ایک ایک معصوم, سر اٹھاؤ, ایک ایک معصوم اس کی ایک ایک صفت خاص کا مظہر. بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا. مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے, جس کے سینے میں دل ہے, دھڑکن میں علی ہے, رزق میں جب سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے, وہ نوکر کے فکر مسئول کرے. 14 کے 14 معصوم اس کی ہر شے کے مظہر. پھر ایک ایک معصوم اس کی ایک ایک
مخلوق کو عبرت ہے کہ اللہ ہے بھی صحیح اور نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھی چھپ جا۔ زندہ باد، زندہ باد جو پہنچے ہو، سلام ہے آپ کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہے بھی صحیح اور نظر نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قائم تو بھی چھپ جا اور میری مخلوق کو پتا جیسے میں قائم ہوں بھی صحیح۔ زندہ باد، قائم کریے جیو، میں جیسے قائم ہوں بھی صحیح اور نظر نہیں آتا۔ بس جب میری ہویت یعنی غیبت ثابت ہو جائے، اس وقت غیبت کا پردہ ہٹا کے میری مخلوق کو بتا دینا کہ جب وہ ظاہر ہو تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو قائم کے لیے تو ہاتھ اٹھے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو حیدری۔ جی صدا سلام۔ آخری بات، ایک حکم کی تعمیل ہے اور یہ آج مدد اسی پر راضی رہیے گا۔ ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں۔ سرکار یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی۔ اب زمانوں کا ساتھ چاہیے، آپ کے سارے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی۔ لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چند دنوں سے 14 کی ضد میں آ کر اپنے اماموں کا، رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا، یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیو، تو سمجھ کے بولے ہو سلام ہے، جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے، سدا سلامت رہو، سدا زندہ و سلامت رہو۔ ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آخری بات میں اسی پر آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ہر امام کا جوانوں ہزاروں کا اجتماع ہو، یہ نوکر سارے موالیان حیدر کرار اٹھ کے بولے، نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خیرات حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی رات میں فکر آپ کے حوالے کر کے جانے لگا ہوں۔ ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کا شجرہ نسب جاگنا اپنے ہر امام کا ہم شجرہ نسب بزرگوں دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں بھائی، اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو، موالیان حیدر کرار اٹھ کے بولے، نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں فکریں آپ کی جھولی میں نشاور کرنا چاہتا ہوں، جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں۔ تو بن عربی میں فیصلہ آباد والوں کہتے ہیں بھائی بیٹے کو، بن عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں، تو ہمارے اکثر اٹھاؤ تو ہمارے بن عربی میں کہتے ہیں بھائی بیٹے کو، پہلے بندے سے بچے سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا میں آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا، جھولی پھیلا کے بیٹھنا۔ ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی، اور شجر نسب دکھا سنا پڑھا سکتے ہیں۔ تو بن عربی میں کہتے ہیں بھائی بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی حسین العابدین، علی حسین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب،
بن لمق، لمق بن متشرف، متشرف بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن مولائی، مولائی بن کینان، کینان بن عروس، عروس بن شیس، اور شیس